میری بیوی خاموش رہتی تھی۔ اس کا بڑے گھر سے تعلق تھا۔ گرمی کی وجہ سے اسے دانے نکلتے تھے۔ میں نے اے سی کمرے میں لگایا، سب وہاں سوتے، مگر بیوی اکیلے کمرے میں گرمی میں سوتی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا۔ ایک روز اس پر اصرار کیا کہ کیا وجہ ہے جو اے سی میں نہیں سوتی۔ اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی کے ساتھ تو آپ کان کھول کر میری بات سن لیں، میں مرتا مر جاؤں گا، لیکن نور سے کسی صورت شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے اس میں دیکھا ہی کیا ہے؟ ایک ٹکے کی لڑکی نہیں ہے۔ ذرا سی کسی ملازم سے غلطی ہو جائے، وہ لڑکی پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ میں بے ساختہ چیخ پڑا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ میری بات کو اہمیت دیں گے، لیکن انہوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے نور کے لیے ہاں نہیں کی تو وہ مجھ سے تمام رشتے ختم کر دیں گے۔ جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک بابا کو ہوا کیا ہے۔ پہلے تو ایسا کبھی کوئی انہوں نے پیار کا مظاہرہ نور کے لیے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ پورے خاندان میں ایک واحد ایسی لڑکی تھی جس سے پورا خاندان ہی چڑ کھاتا تھا۔ میرے چاچو بہت پیسے والے تھے اور وہ کسی سے بھی رابطہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اچانک سے میری شادی نور سے کی جا رہی تھی جو مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب یہ بات میری ماں کو معلوم ہوئی تو ان کا رد عمل بھی بالکل میرے جیسا ہی تھا۔ انہوں نے بھی بابا کو چھوٹتے ہی یہ بات کہی تھی کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نور میں آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ لڑکی پورے خاندان میں بدنام ہے، یہاں تک کہ آپ کے بھائی کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ بھلے ان کے پاس بہت پیسہ روپیہ ہے، لیکن سب کے لیے ہی وہ لوگ بیکار ہیں، کیونکہ ان میں رشتے نبھانے کی کوئی بھی ایک خاصیت موجود ہی نہیں ہے۔ جبکہ بابا کی آنکھوں میں یکدم ہی آنسو آ گئے تھے اور میں چونک گیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے اپنے باپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی بہادر قسم کے انسان تھے، ہمیشہ منہ پر کہنے کے عادی تھے، لیکن آج ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور میں نے خاموشی سے ابا کے سامنے سر جھکا دیا تھا کہ میں نور سے شادی کے لیے رضامند ہوں۔ ایک بیٹے کے لیے یہ مقام بہت ہی دردناک ہوتا ہے جب اس کا باپ اس کی خاطر روئے، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے باپ کو میری وجہ سے رلائے۔ لیکن مجھے حیرانی تھی کہ ابا اور چاچو کے بیچ ایسی کون سی بات ہو گئی جس کے باعث ابا اتنی جلدی نور کے لیے راضی ہو گئے، جبکہ اکثر ابا میری بہنوں کو نور سے بات کرنے سے بھی منع کرتے تھے، اور زیادہ وہ ہمارے چھوٹے چاچو سے ملتے بھی نہیں تھے۔ خیر، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ گھر میں تیاریاں عروج پر جا چکی تھی۔ میرے دماغ میں بار بار نور کی حرکتیں آ رہی تھیں اور مجھے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں نور کو کس طرح سے سنبھالوں گا، کس طرح سے اسے اپنے گھر کے طور طریقے کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے اور اس کو سنوارنا میرے بس سے باہر ہے، لیکن اگر میں ہاتھ پیر چھوڑ دیتا اور کوئی کام نہیں کرتا تو یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن میں نے اتنا تو سوچ لیا تھا کہ میں ہمت سے کام لوں گا تو سب چیزیں بہترین ہو جائیں گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جس گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں اس گھر میں کچھ روز بعد ہی صفِ ماتم مچنے والا تھا، کیونکہ شادی سے 5 روز پہلے میرے ابا پرچون کی دکان پر گھر کا راشن لینے کے لیے گئے تھے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ ابا نے آ کر سب سے پہلے مجھ سے میری پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو
میں نے انہیں صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں برفی کھاؤں گا، جبکہ وہ مجھے مزید لوازمات کا نام بتا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں جانتا تھا وہ چھوٹی کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد سامان لینے کے لیے نکل جائیں گے، لیکن ہم میں سے کسی ایک کے بھی ذہن و گمان میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہمیں بابا کو آج باہر جانے سے روکنا ہے، کیونکہ باہر ان کے لیے خطرہ منڈلا رہا ہے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور 2-3 گھنٹے پر لگا کر اڑ چکے تھے۔ اچانک ہی میرے موبائل پر رنگ ہوئی تو میں نے اپنا موبائل گانا گنگناتے ہوئے کان سے لگایا۔ میرے ہیلو کہنے کی دیر تھی کہ جو منحوس خبر مجھ تک پہنچائی گئی وہ میرے اعصاب جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے عرش سے زمین پر پھینک دیا گیا ہو، میرا سینہ چیر کر میرا دل نکال دیا گیا ہو۔ میرے لیے میرا باپ کل کائنات تھا، اور آج اس کی وفات کا سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور میں ایک بھرپور جوان مرد پورے قد سے زمیں بوس ہوا تھا۔ میرے گرنے کی آواز سن کر میری ماں بہنیں بھاگ کر میرے کمرے میں آئی تھیں، اور مجھے ایسے حالت میں دیکھ کر رونا پیٹنا شروع کر چکی تھی۔ اور جب میں نے اپنی ماں کو سینے سے لگا کر انہیں یہ خبر دی تھی تو ان کی آواز تک بند ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، وقار، اپنی حد میں رہو، تمہیں زیادہ کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسی باتیں بالکل برداشت نہیں کر سکتی، جبکہ میں جانتا تھا ان کا رد عمل یہی آنا ہے۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی موت کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی، بھلے اس کا شوہر کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو۔ جبکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جب مردہ خانے اپنے باپ کی میت کو لینے کے لیے گیا تھا تو مجھے واضح طور پر اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور میں ایک بار پھر زمین پر بے جان ہو کر گر گیا تھا۔ میرے چاچو اور باقی کے خاندان کے افراد نے ہی مجھے سنبھالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بابا کی تدفین کے مراحل شروع کر دیے گئے تھے۔ میں جانتا تھا گھر کے اندر میری ماں کے سر پر سفید چادر ڈال دی گئی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں اور ان کے کانوں میں پہنی ہوئی جھمکیاں سب اتار دی گئی ہوں گی۔ میں سب چیزوں سے واقف تھا، لیکن کچھ بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ابا کی تدفین کی تمام تر مراحل بہت ہی آسان طریقے سے حل ہو گئے تھے۔ میرا ساتھ میرے چاچو نے بہت دیا تھا، جبکہ میں حیران تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیوں کر رہے ہیں۔ نہ جانے آخر کے دنوں میں بابا اور چاچو کے درمیان کیا چل رہا تھا، کوئی بھی اس چیز سے واقف نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، اور آج بابا کے انتقال کو 6 مہینے ہو گئے تھے، لیکن ان 6 مہینوں میں چاچو کی بیٹی نور ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ میں اس کی جانب سے بہت غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ لڑکی ضرور میری بہن اور میری ماں کو دلاسا دینے کے لیے آئے گی، بھلے وہ کتنی ہی نکچڑی سہی، لیکن وہ میری خاطر اتنا ضرور کرے گی۔ لیکن اس نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، اور یہی بات میرے اعصاب جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ میں دل ہی دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ میں اس لڑکی کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ ساری عمر مجھ سے پناہ مانگے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ شادی کے بعد مجھ پر کیا حقیقت آشکار ہونے والی ہے، ابا کا کون سا سچ میرے سامنے آنے والا ہے۔ تقریباً 6 ماہ بعد چاچو نے میری اماں سے میرے اور اپنی بیٹی نور کے رشتے کے حوالے سے بات کی تھی۔ اماں کا بھی نور سے اس وجہ سے موڈ بہت خراب تھا کہ وہ ایک بار بھی ان کے عدت کے وقت ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ نور بس ابا کے انتقال پر ان کا چہرہ دیکھ کر خاموشی سے لوٹ گئی تھی۔ نہ میں نے اس کے چہرے پر کوئی آسودگی دیکھی تھی، نہ ہی کوئی دکھ تکلیف، بس وہ بہت زیادہ خاموش تھی، اور اس کے بعد اس نے ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔
میری ماں تو میری شادی نور سے کروانے کے حق میں تھی ہی نہیں، لیکن بس ابا کی آخری خواہش کا احترام کر کے ہم سب گھر والے خاموش تھے، اور اماں نے بھی خاموشی سے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ان سب چیزوں میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا اماں اور چاچو کی باتوں کو سن اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی رکھی گئی تھی۔ چاچو نے شادی کو بہت بڑے پیمانے پر کرنا تھا، لیکن میری ماں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی کو زیادہ دھوم دھام سے کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اگر ان کا شوہر حیات ہوتا تو وہ سب خواہشات کو پورا کرتی، لیکن جب ان کا شوہر ہی ان کے پاس موجود نہیں تو پھر وہ کیوں اتنا خرچہ کریں؟ ایک پل کو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اماں کی بات غلط ہے۔ شادی ایک بار ہی ہونی ہوتی ہے۔ ہر لڑکی کے دل میں طرح طرح کے ارمان ہوتے ہیں، لیکن اگر اماں نہیں چاہتی تھی کہ شادی میں کوئی دھوم دھام ہو تو میں نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ میرا نکاح نور سے بخیر و عافیت ہو گیا تھا۔ چاچو نے اپنی جانب سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری اپنی جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی پر لٹا دی تھی، جبکہ ہماری جانب سے ہلکا پھلکا ہی رسپانس آنے والا تھا۔ میں نور کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ پورے فنکشن میں نے نور کے چہرے پر ایک بار بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، جبکہ کئی ایسے موقع آئے تھے کہ دلہن بہت مسکراتی ضرور ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے ایک پل وہ یاد تھا جب وہ اپنے باپ سے ملنے لگی تو اس کے چہرے پر کافی سختی در آئی تھی۔ انہوں نے اسے گلے لگانا چاہا تھا، لیکن نور ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ میں اس کا مقصد بالکل سمجھ نہیں پایا تھا، جبکہ وہاں موجود بہت سے لوگوں نے نور کو حیران ہو کر دیکھا تھا۔ گھر آنے کے بعد کچھ رسومات ہوئی تھیں، پھر نور کو کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے خاموشی سے کنڈی چڑھائی اور قدم بقدم چلتا ہوا نور کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے میری موجودگی محسوس کر لی تھی، لیکن اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے پہلے ہی مجھے روک دیا۔ اس کے روکنے کا انداز اس قدر نرالا تھا کہ ایک پل کو میں اس کے پورے وجود پر فدا سا ہو گیا تھا، لیکن اس کے کہنے کے مطابق میں اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں ابھی کسی بھی طرح کے تعلقات کو قائم نہیں کر سکتی۔ میرے کچھ اصول ہیں جس کی پاسداری کرنا میں اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہوں۔ جبکہ میں تو اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بالکل مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ دلہن بن کر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ وہ مجھے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن میں خود کو روک نہیں پایا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اپنی تمام حدود تجاوز کر گیا تھا، اور یہ بھی جانتے بوجھتے کہ وہ لڑکی کس مزاج کے مالک ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میری باہوں کے حصار میں ہی نیند کی آغوش میں تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ بھلا کی معصوم اور حسین معلوم ہو رہی تھی۔ کل رات اس حسین چہرے کو دیکھ کر ہی میں بہک گیا تھا، ورنہ میرا ایسا ارادہ کچھ نہیں تھا۔ جبکہ اس کے الفاظ میرے کان میں گونجنے لگے تھے، میں خاموشی سے اس سے علیحدہ ہو کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ غسل لینے کے بعد میں باہر آیا اور نماز فجر ادا کی۔ اس دوران وہ بھی جاگ گئی تھی اور خود بھی نہا کر میرے ساتھ ہی نماز فجر ادا کرنے لگی تھی۔ میں ابھی واپس سونے کے لیے جاتا، اس سے پہلے ہی اس نے گھماتا ہوا ایک سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، جبکہ میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے غرائی، تم نے جو میرے ساتھ رات کو کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہیں میں اس اذیت سے دوچار کروں گی جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ میرا دماغ بھنا گیا تھا۔ اس کا تھپڑ میرے چہرے پر نہیں بلکہ میری مردانگی پر مارا گیا تھا۔ میرا ہاتھ بھی بے ساختہ اٹھا تھا
اور اس کے نازک گال پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا تھا، جبکہ وہ مجھے حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور غراتے ہوئے بولا، آج کے بعد اپنے ہاتھ سنبھال کر مجھ سے بات کرنا۔ جو رات میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ میرا حق ہے اور تمہیں میرا حق دینا لازم ہے۔ اگر زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت کی تو دوبارہ اپنا حق لینا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ میں یہ بول کر جیسے ہی اس کی طرف بڑھا تو وہ فوراً ہی دبک کر بستر میں چھپ گئی تھی، جبکہ اس کا ڈرنا مجھے مزہ دے رہا تھا۔ میں بھی اس کے برابر میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ صبح 10 بجے جب میری آنکھ کھلی تو وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ میں اٹھا اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ابھی سونا ہے، لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا اماں میرا اور اس کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں گی، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میری ماں خفا ہو جائے۔ ویسے ہی وہ بہت مشکل سے میری شادی نور کے ساتھ قبول کر رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی میری شادی نور جیسی لڑکی سے نہیں کرتی۔ وہ جب نہیں اٹھی تو میرے غصے کا گراف یکدم ہی بڑھا تھا، اور میں نے برابر میں رکھے ہوئے پانی کے جگ کو اس پر انڈیل دیا تھا، جبکہ وہ حواس پاختہ سی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور میرے ہاتھ میں کانچ کا گلاس دیکھ کر چیخی، جبکہ میں ہنستا ہوا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ نیند تو میں اس کی خراب کر ہی چکا تھا۔ میں اب اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم ضرور جائے گی، اسی لیے میں نے جلدی جلدی خود کو فریش کیا اور باہر آ گیا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ غصے سے لال چہرہ لیے میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے باہر چلنے کا حکم دیا تھا، جبکہ وہ جل بھن کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس کا لال غصے سے چہرہ، اس کی حرکتیں مجھے بے خودی کے عالم میں اس کی جانب مائل کر رہی تھی۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ ایک رات میں ہی اس لڑکی نے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا۔ میں نے تو اس سے نفرت کرتا تھا، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں پسند تھی، بس اپنے بابا کی پسند کے آگے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ لیکن آج میرا دل بدل رہا تھا۔ شاید نکاح کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ نے ان 3 لفظوں میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک کٹر سے کٹر مرد کا دل بھی اپنی بیوی کی جانب سے پگھل ہی جاتا ہے، اور ایسا ہی حال عورت کا بھی ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی سفید لباس پہن کر باہر آئی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سفید لباس میں آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس چھپ کر سرگوشی زدہ آواز میں اس کی تعریف کی تو شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، جبکہ میرے لیے یہ منظر کافی خوبصورت تھا۔ وہ جلدی جلدی خود کو تیار کر کے میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی تھی، جبکہ میری اماں ہم دونوں میاں بیوی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے ہم دونوں کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں اور ساتھ ناشتہ کرنے کی تلقین کی۔ وہ لوگ پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے، اسی لیے میں نے اور میری بیوی یعنی نور نے ایک دوسرے کے ہمراہ ناشتہ تناول کیا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، لیکن نور نے حالات کے ساتھ خود کو ڈھال لیا تھا، لیکن اس کی حساس طبیعت کے باعث وہ گرمی سے کافی نڈھال ہو گئی تھی۔ میرے کمرے میں صرف ایک پنکھا تھا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی اے سی جیسے جھنجھٹ میں پڑنا مناسب ہی نہیں سمجھا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ نور کو اے سی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کے جسم پر گرمی دانے ہونے شروع ہو گئے تھے، اور ایک روز اس نے جھنجھلا کر میرے سامنے اسی کی فرمائش کر ہی دی تھی، جبکہ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، میری اتنی آمدنی نہیں ہے کہ میں بجلی کے بل بھروں یا ایک اے سی خریدوں۔ تب اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم اے سی خرید لو، بل میں بھر دیا کروں گی، لیکن میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کی طبیعت کے پیش نظر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور اس کے لیے ایک اے سی خرید لایا تھا۔
لیکن میں وہ اے سی اپنے کمرے میں نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ میری ایک چھوٹی بہن تھی، بھائی تھا اور امی تھی۔ اسی لیے میں نے اے سی کو بڑے کمرے میں لگایا تھا اور ہم سب ایک کمرے میں ہی سونے والے تھے۔ میری بیوی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ مجھے لگا تھا کہ وہ بدتمیزی سے پیش آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شروعات کے دنوں میں تو وہ میرے برابر میں وہاں لیٹ جایا کرتی تھی، لیکن کچھ روز سے اس نے ایسا کرنا بند کر دیا تھا۔ میں دوپہر کو جب گھر آتا تھا تو وہ ہمارے کمرے میں ہی گرمی میں بنا لائٹ کے ہی پڑی رہتی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہی۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو میری ماں، بہن اور بھائی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ ایسا کئی بار ہوا تھا۔ اکثر رات کو میں گرمی سے جھنجھلا کر اس کمرے میں چلا جاتا تھا، لیکن نور ایسا نہیں کرتی تھی۔ میری اب بس ہو رہی تھی۔ جس کے لیے میں نے یہ اے سی لگوایا تھا وہ اس کا استعمال نہیں کر رہا تھا، اور مجھے یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اے سی میں رہنے کی عادی ہے، اگر وہ نہیں رہے گی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن وہ کسی بھی طرح میری بات سننے کی روادار ہی نہیں تھی۔ لیکن اگلے صبح میرا دماغ گھوم گیا تھا اور میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور غصے سے گھرایا۔ یہ سب کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ تمہاری خاطر میں نے اتنا خرچہ کیا اور تم اس گرمی میں پڑی ہوئی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے پوری جان سے مجھے دھکا دیا تھا اور غصے سے چیختی ہوئی بولی تھی، تم سے چھٹکارا چاہتی ہوں، میں نہیں رہنا چاہتی اس گھر میں۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں تاؤ کے گھر میں رہوں۔ جو میں نے کیا ہے اس کے لیے مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں آخرت میں رون دی جاؤں گی۔ اللہ مجھے جہنم کی آگ میں جھلسا دے گا۔ وہ اچانک ہی ذہانی کیفیت میں چیخی تھی، احتشام میں اتنی محبت کے لائق نہیں ہوں، جبکہ اس کا یہ رد عمل مجھے بے چین کر گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے تھامنا چاہا تو وہ روتے ہوئے مزید مجھ سے دور ہو گئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ذرا سی بات پر وہ اس طرح سے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہے۔ لیکن میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی گلٹ میں مبتلا ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں اب اپنی محبت کی ڈور مضبوط کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں اب اپنی محبت کی ڈور مضبوط کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا تھا اور دھواں دھار روتی تھی۔ میں نے اسے رونے دیا تھا اور جب وہ رو رو کر تھک گئی تو میرے سینے میں سر رکھ کر کہنے لگی، اس رات میری پوری زندگی بدل گئی تھی۔ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی تھی، لیکن اس وقت ہی تاؤ آ گئے تھے۔ شاید وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ میں کہاں جانے والی ہوں، اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تاؤ وقت پر پہنچ گئے تھے، نہیں تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ لڑکا میرے لیے بالکل بھی صحیح ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ بہانے سے مجھے اپنے فلیٹ لے گیا تھا اور میں اس کی محبت میں گرفتار اس کے ساتھ وہاں چلی گئی تھی، لیکن وہاں وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے کچھ آوارہ دوست بھی موجود تھے، اور وہ سب مل کر میرے ساتھ زبردستی کرنے والے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی بھی شخص آپ کو چھو نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہے رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس بلا لے۔ جیسے ہی وہ لوگ میرے ساتھ غلط کاری کرتے، وہاں تاؤ آ گئے تھے اور انہوں نے میری حفاظت کر لی تھی اور مجھے ان درندوں سے بچا لیا تھا۔ میں تا عمر ان کی شکر گزار رہتی، لیکن انہوں نے اسی پل فیصلہ کیا تھا اور میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھے پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے ہی گھر کی عزت بنا لیا تھا۔ اور جب مجھے یہ خبر ملی کہ تاؤ دنیا میں نہیں ہے تو میری پوری کی پوری دنیا ہی ہل گئی تھی۔ میں اس دن صرف تاؤ کا چہرہ دیکھ کر گھر چلی گئی تھی
اور اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی کہ میں کیسی لڑکی تھی۔ اگر وہ شخص میری حفاظت نہیں کرتا تو میرا کیا بنتا؟ اور اس گلٹ کو میں آج تک ختم ہی نہیں کر پائی۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تو کیا ہوگا۔ میں جھوٹ پر اپنی زندگی نہیں قائم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میں اور تم ابھی ازدواجی زندگی نہیں شروع کر سکتے، لیکن تم نے اپنے حقوق خود ہی حاصل کر لیے تھے، اور اب میں تمہارے معاملے میں بالکل بے بس ہو چکی ہوں۔ مجھے دھیرے دھیرے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ جبکہ نور کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا میرے باپ کا مجھے شادی پر زور دینا، چاچو کا نظریں جھکا کر مجھ سے ملنا، جبکہ آج پہلی بار مجھے اپنے باپ پر بے حد فخر ہوا تھا کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے۔ میں نے نور کو اپنے سینے میں مزید بھینچ لیا تھا اور اسے اپنے ہونے کا مان بخشا تھا، اور اسے یقین دلایا تھا کہ تم میرے باپ کی پسند ہو، لیکن اب تو میری بھی محبت ہو۔ میں چاہ کر بھی تمہیں اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور اس دن ہم دونوں میاں بیوی نے ایک سچ کی بنیاد رکھ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کی تھی، اور اب ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمراہ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔